مودی ہے اور وہاں کے عوام بھی وہ اپنے بالی ووڈ سے بہت زیادہ متاثر ہے. مودی اب کوشش یہ کر رہا ہے ہندوستان کی عوام ہے ان کو میں ٹرک کے بتی کے پیچھے لگاؤں. دنیا میں مودی کے ساتھ اور کڑا کون تھا؟ یہی اسرائیل کڑا تھا, یہی نیتنیاہو کڑا تھا, اور یہ دونوں سائیکو ہے. سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست. میں ہوں عریج فاطمہ. ڈپلومیٹیکلی اس وقت جو پاکستان اپنی جنگ لڑ رہا ہے, ہمیں بڑے اچھے طریقے سے معلوم ہے کہ اس میں تیزی آ رہی ہے. جو کانفلکٹ پچھلے دنوں پاکستان اور بھارت کا تھا اس میں پاکستان ہر محاذ کے اوپر اس وقت آگے ہے. ہمارے پرائم منسٹر اس وقت دورے کے اوپر ہیں. ان دوروں کی کتنی اہمیت ہوگی, کیونکہ انہوں نے 4 ملک جو ہیں ان کو وزٹ کرنا ہے, ان کے اندر ان کی مختلف لوگوں سے ملاقاتیں بھی ہونی ہیں. تو اس لمحے یہ کتنا کروشل ہے, ان بیٹس پر بات کرتے ہیں. انسائٹ فل کنورسیشن کے لیے اسٹوڈیوز میں مجھے جوائن کر رہے ہیں اجمل خان وزیر صاحب. السلام علیکم اجمل صاحب, جوائن کرنے کا بہت شکریہ. یہ جو اس وقت شہباز شریف صاحب ٹرکی پہنچے, وہاں کا دورہ کمپلیٹ ہوا, پھر ایران میں گئے, وہاں انہوں نے ایک جوائنٹ پریس کانفرنس بھی کی, اس ساری سچویشن کو آپ کیسے سم اپ کرتے ہیں؟ دیکھیں اریج, انڈیا پاکستان کی جو وار ہوئی ہے جس میں اللہ تعالیٰ پاک نے ہمیں سرخرو کیا, وہاں پہ چند دوست ممالک نے ہمارے ساتھ اس مشکل وقت میں بڑا زبردست ساتھ دیا تھا. بالکل. تو میرے خیال میں کہ یہ بہت اچھا اقدام ہے کہ ان کا شکریہ بھی ادا کرنا تھا, ان کے ساتھ مزید بات چیت بھی کرنی تھی. اس کے لیے ہمارے پرائم منسٹر اور ہمارے آرمی چیف اور دیگر جتنے بھی منسٹر لوگ ہیں ان کے وفد میں, وہ سارے وہاں پہ گئے اور وہاں پہ انہوں نے وہ ملاقاتیں کی. اور پھر یہ کہ ہمارے آرمی چیف عاصم منیر صاحب چونکہ اب فیلڈ مارشل ہے, تو ایز اے فیلڈ مارشل اس کا یہ پہلا دورہ اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. تو ان کا شکریہ ادا کرنا تھا, اور اس میں جو خصوصی طور پر جو ترکی اور پھر اس کے بعد ایران کا اور اب آذربائیجان کا بھی سن رہا ہوں, تو یہ بڑا امپورٹنٹ تھا. ان 3 ممالک نے بڑا زیادہ, تاجکستان بھی جائیں گے, جتنے بھی ممالک ہیں, لیکن ان لوگوں کا اس میں بڑا امپورٹنٹ ان کا بنتا تھا کہ اس طریقے سے ان کا شکریہ بھی ادا کیا جائے, اور آئندہ کے لیے ہمارے جو ان کے ساتھ ورکنگ ریلیشنز ہیں وہ کتنے مضبوط کیے جائیں. دیکھیں یہ اری جو دورہ ہے جی, اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ اگر آپ ابھی وہاں پہ مودی کو دیکھ لیں, بالکل میں اسی طرف آ رہی تھی, وہ وہاں پہ بیٹھ کر ہندوستان میں انہوں نے ایک پینل بنایا. ششی تھرور جو ان کا ہے, ان کے ششی تھرور کے پاس کوئی آفیشیل کوئی ان کے پاس کوئی عہدہ شدہ نہیں ہے, تو کوئی نہ وہ فیڈرل منسٹر ہے جو وزیر خارجہ ہو یا دوسرا کوئی ہو, تو انہوں نے اس چیز میں اپنے کوئی وفود بھیجے ہیں اور ان کا پروگرام ہے. بٹ ہمارا جو ہے ان کے مقابلے میں بڑا امپورٹنٹ ہے, ہمارے بڑا ہائی لیول کا ہے. پرائم منسٹر موجود ہے, فیلڈ مارشل بھی موجود ہے, فیڈرل وزراء جو ہے وہ بھی موجود ہے. تو ایک یہ, دوسری بات یہ ہے کہ مودی وہاں پہ ہندوستان میں ابھی تک وہ اس سوچ سے باہر نہیں نکل سک رہا جو بالی ووڈ کا ان کا ہے. کیونکہ یہ بیسکلی میں پہلے بھی کئی دفعہ یہ گزارش کر چکا ہوں, اسی پوڈ کاسٹ میں کہہ چکا ہوں, اور دوران جنگ بھی میں کہہ چکا ہوں کہ وہاں کے جو پولیٹیکل لوگ ہیں, خصوصی طور پر جو مودی ہے, وہ اپنے بالی ووڈ سے, اور وہاں کے عوام بھی وہ اپنے بالی ووڈ سے بہت زیادہ متاثر ہیں. تو وہ بالی ووڈ کے ذریعے جو ہے نا وہ اسی طرح کے ڈائلاگ ماریں گے, اسی طرح کے بات کریں گے, اسی طریقے سے, اور وہی سارا فینومینا جو ہے دوسرے ملکوں کے ساتھ بھی اپلائی کر رہے ہیں وہی, کیونکہ وہ تو ظاہر فلمیں زیادہ ان کا وہ کیونکہ ان کے کلچر کا حصہ بھی ہے. تو اب اس میں وہ اس کا فوکس ہندوستان کے عوام پہ ہے,
اور عوام پہ کیا ہے وہ جو بہار میں الیکشن ہو رہا ہے یہ سارا ڈرامہ اب تو بڑا کول کروز کل میں سن رہا تھا ان کے اپنے جو سابقہ وزیر خارجہ ہے انہوں نے خود کہا ہے کہ یہ جب پلوامہ کا ہوا تھا اس وقت بھی ایک الیکشن ہو رہا تھا, ابھی جو بلگام والا ہوا تب بھی بہار کا الیکشن. تو مودی اب کوشش یہ کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے جو ہندوستان کی عوام ہے ان کو میں ٹرک کے بتی کے پیچھے لگاؤں, جو کہ لگا چکا ہے بالکل, اور کافی عرصے سے اس کے پیچھے لگا چکا ہے. وہ ہندوستان جو اپنے آپ کو بڑا سیکولر یہ وہ آج وہ ہندوستان کہاں پہ کھڑا ہے؟ ہندوتا کا ماننے والا آر ایس ایس کے سربراہ کے طور پر مودی ان کو مخاطب کرتا ہے. اور پھر اتنی جو شکست اس کو ہوئی ہے, اس جنگ میں جو شکست ہوئی ہے جو پاکستان کے خلاف انہوں نے کوشش کی تھی, تو وہ تو لینے کے دینے پڑ گئے. اب اس ڈیمیج کو کنٹرول کرنے کے لیے اور اس کو اپنا جو الیکٹورل پالیٹکس ہے جس کے لیے اس نے یہ سارا ڈرامہ کیا تھا, اس کو ڈیمیج کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے, لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو رہا. بجائے کہ وہ دنیا کے پاس جائے یا دنیا سے کوئی وہ کرے, اس وقت اس کا مسئلہ یہ بنا ہوا ہے بیسکلی. ہاں, اور یہ اس وقت چونکہ ان کے گلے کی ہڈی بھی بن گئی ہے, اور ایسی ہڈی جو نہ ان سے نگلی جا رہی ہے اور نہ ہی ان سے تھوکی جا رہی ہے. ابھی آپ ریج ایک اور بات دیکھ لیں, ابھی میں دیکھ رہا تھا ایک خبر میں دیکھ رہا تھا کہ وہاں امریکن کانگریس مین نے وہاں پہ کہا جو F-35 جہاز جو لیٹسٹ جہاز ہے ان کا ان کے ساتھ کوئی سودا ہو رہا تھا, انہوں نے کانگریس مین نے کہا, امریکن کانگریس مین نے کہا, اس کا سٹیٹمنٹ میں نے دیکھا کہ یہ ہمارے اس کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے, ان کو بالکل نہیں دینے چاہیے, یہ پاکستان کے خلاف پھر استعمال کرنے کی اگر انہوں نے کوشش کی, اور وہاں سے یہ جو ہے نا پاکستان نے ایئر فورس نے ان کو اڑا دینا, تو ہم تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہیں گے, کیونکہ ہمارے پاس تو سب سے بڑا جو ایک وہ ہے جس کے اوپر ہم بڑا فخر کرتے ہیں ایز امریکن کہ ہمارا F-35 ہے. تو اس نے کہا کہ ان کے جو پائلٹ ہے ان کی نہ پراپر جو ہے وہ ہوا ہے, ان کی جو ٹریننگ ہوتی ہے وہ ساری چیزیں, یہ تو ہمارا بیڑا غرق کر دیں گے. جیسے رافل والوں کا وہ فرانس کا بٹا بٹا دیا, اب ہمارے والوں کا, تو دنیا ان کے بارے میں یہ سوچ رہی ہے. اب اس دنیا کے پاس یہ کس منہ سے جائیں گے, کیا کہیں گے کہ ہم نے کیا کیا. اور پھر یہ کہ دیکھیں دنیا میں اس چیز کو پہلی دفعہ ریئلائز کیا گیا کہ انہوں نے جو حملہ کیا مسجدوں پہ کیا, اس میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کیا گیا, یہ تھا مودی کا جو وہ ہے. اور اجمل صاحب ان کی یہی پالیسی ہے نا, یہ جب بھی ٹارگٹ کرتے ہیں سٹیزنز کو کرتے ہیں, یہ جب بھی ٹارگٹ کرتے ہیں بچیوں کو کرتے ہیں, بچوں کو کرتے ہیں, شہریوں کو کرتے ہیں, اور پتہ نہیں اس کے پیچھے کون سا مائنڈ سیٹ لے کے یہ وہ اس کی وجہ ہے. اس کی وجہ یہ دیکھے کہ اسرائیل کیا کرتا ہے غزہ میں, وہ کیا یہی کر رہے, وہ بچوں کو نہیں مار رہا, خواتین کو نہیں مارا, بزرگوں کو نہیں مار رہا, قتل عام انہوں نے کیا. کتنے لوگوں نے شہادتیں دیے دنیا میں. مودی کے ساتھ اور کھڑا کون تھا؟ یہی کھڑے تھے, یہی اسرائیل کھڑا تھا, یہی نیتنیاہو کھڑا تھا. اور یہ دونوں سائیکو ہے, اور یہ دونوں مسلمان دشمن ہیں, مسلمانوں کے خلاف ان دونوں کا ایک ہی ایجنڈا. بقا دنیا میں اس نے کسی نے اس کو گھاس نہیں ڈالی. آپ پورا یورپ اٹھا کر دیکھ لیں, دوسرے ممالک دیکھ, کس نے اس کا ساتھ دیا؟ کسی نے بھی نہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کے سامنے پاکستان کی جو سب سے بڑی فتح ہے, ایک تو یہ فتح ہے کہ ہم نے ان کو وہاں پہ جواب دیا جن کو وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. ایک تو یہ دنیا کے سامنے آ گیا. دوسری بات یہ آ گئی کہ دنیا میں جو ہمارا نیریٹو تھا وہ پہلی دفعہ کھول کر سامنے آیا. اور پھر کشمیر کے مسئلے کے اوپر امریکن پریزیڈنٹ نے, ٹرمپ نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ یہ بات کہی کہ اصل جو ایشو ہے وہ یہ والا ہے, مسئلہ کشمیر ہے. جب تک اس کا حل یعنی اس کے اوپر بات کرنی چاہیے. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2-3 کامیابی دی. آپ یہ دیکھیں آج آپ کی ایئر سپرمیسی پوری دنیا ایئر سپرمیسی ماننے کے لیے تیار ہے. آپ کی پوری دنیا میں میزائل سپرمیسی, آپ کی پوری دنیا میں سائبر سپرمیسی, آپ کی پوری دنیا میں جو ہے ٹیکنالوجی کی سپرمیسی, یہ پاکستان کو ملا. تو الحمدللہ اس کا یہ ہے کہ اس میں ہندوستان نے کیا کیا, اس کے بدلے میں
یا یہ وہ جو انڈین ڈائلاگ وہ وہاں پہ مار رہا ہے وہ ہندوستان. دوسرا وہ کیا کر رہا ہے, اپنے پراکسیز وہاں پہ پیر دیکھے, ظلم کی انتہا دیکھیں کہ غزدار میں جو حملہ انہوں نے کروایا ہے اپنے پراکسیز کے ذریعے, وہ کون تھے؟ اسکول کے بچے تھے, چھوٹے بچے, معصوم بچوں کے اوپر حملہ کیا. تو ان کا تو کام ہی بچوں کے اوپر ظلم کرنا, بچوں کو ٹارگٹ کرنا. میدان جنگ میں تو جو ہوا وہ تو آپ نے دیکھ لیا. سو کہنے کا مطلب پیچھے سے وار کرتے. ابھی بھی ان کی پراکسس جتنے بھی ہیں ان کو انہوں نے ایکٹیو کر دیا, مزید وہ کرنے کی کوشش کریں گے. اور اس کے لیے ہمارے فورسز الحمدللہ چوکنا ہے, مزید ہمیں اس کے اوپر. اور دوسری بات یہ کہ ہمارا جو نیریٹو ہے اس کو ہم نے کس طریقے سے دنیا کے کونے کونے میں پہنچانا ہے, اس میں ہمارے باقاعدہ یہ جو دورہ ہے یہ تو اوورآل 2-3-4 ملکوں کا ہے, یہ تو ہو جائے گا. لیکن اس کے بعد ظاہر ہے وہ جو بلاول بھٹو کے اس میں ایک وہ بھی بنا ہوا ہے, وہ میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اس کو مزید وسعت دیا جائے, اس میں مختلف لوگوں کو اور کو شامل کیا جائے, سیاسی جماعتوں کے چاہے اپوزیشن کے ہو ان لوگوں کو شامل کیا جائے. اس کو اگر یہ 10-15 لوگوں کا ہے تو اس کو بڑھایا جائے, 15-20-25-30 بھی ہو جائے. لیکن ایک زبان ہو کر یہ جو ہندوستان کی جو یہ جو مکاری ہے یہ دنیا کو ہم نے بتانا ہے, یک زبان ہو کر بتانا ہے. بالکل گھر میں آپ کے اپنے جو ہمارے مسئلے, پولیٹیکل مسئلے, دوسرے مسئلے, تیسرے مسئلے, وہ سارے گھر میں, وہ گھر کے مسئلے گھر کے اندر رہ کر کرنے چاہیے. لیکن باہر دنیا کے لیے جو ہم اس وقت ایز اے پاکستانی یک زبان ہو کر ہم دنیا کو دکھائیں کہ ہندوستان کا جو چہرہ ہے, جو کہ دیکھ چکے ہیں لوگ, دنیا دیکھ چکی ہے. اب وہ وقت نہیں ہے, اب سوشل میڈیا کا دور ہے, دنیا تبدیل ہو چکی ہے, روایتی میڈیا, روایتی سیاست, وہ چیزیں ختم ہو چکی ہے, ڈائلاگ ختم ہو چکی ہے. پریکٹیکلی لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ کہہ کیا رہا ہے, یہ کر کیا رہا ہے, اس کے کول اور فعل میں کنٹراڈکشن کیا ہے. اس چیز کو لوگ دنیا میں دیکھتے ہیں. اے آئی کا زمانہ آ گیا, ٹیکنالوجی کو آپ دیکھیں کس جگہ پہ پہنچ گئی. سو کہنے کا مقصد یہ کہ پورا دنیا اس آپ کے اس موبائل میں آ گیا, سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے. ٹھیک ہے, اب اس میں نیریٹو کی جنگ ہے. اس نیریٹو کی جنگ میں الحمدللہ ابھی تک ہم کامیاب ہیں. مزید اس کے اوپر اس کو ہم نے کسی طریقے سے ٹنڈا نہیں ہونا دینا, اور اس پہ مزید دنیا کو ہم نے یہ بتانا ہے کہ یہ چیزیں ان کے ہیں جو کہ بتانے والی ہے, جو پراکسیز ان کے ہیں, جو ہمارے خلاف ان کو یوز کر رہے ہیں. اور اس مکار دشمن کے اوپر کبھی بھی بھروسے نہیں کیا جا سکتا ہے. یہ وار پیچھے سے کرے گا, کبھی بھی کر سکتا ہے. اس کے لیے ہمیں پورا ٹینشن ڈائیورٹ کرنا رہنا ہے, اور ہمیں دنیا کو بتانا ہے کہ ہمارا دشمن جو ہے وہ کتنا بزدل ہے. اچھا, بس لاسٹ میں مجھے اجمل صاحب یہ بتا دیجئے گا کہ ہم ابھی مارکہ حق ہم نے اس کو منایا, یوم تشکر بھی منایا, اب ہم یوم تکبیر منانے جا رہے ہیں. کم کے مقابلے میں ہم نے زیادہ جواب دیا. آج بھی یہی ہوا. بھارت نے اگر ہم سے اس لیول کے اوپر بدلہ لیا یا اس لیول کے اوپر ہمارے ساتھ آ کے بدتمیزی کی, تو ہم نے اس لیول پر جا کر جواب دیا کہ تم ہمارے ساتھ اگر کچھ کرو گے تو دنیا دیکھے گی. اب آپ اس سارے معاملے کو کس طرح دیکھتے ہیں, اور آخر میں یہ جو ساری سچویشن چل رہی ہے اس میں بھارت کیا کر رہا ہے, بھارت کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں, جو یہ جو ہے جو ہم نے جو ایٹمی دھماکے کیے تھے, اس میں تمام اس وقت کے جتنے بھی لوگ تھے جو حکومت میں تھے اور دوسرے ہمارے فورسز کے ہیڈ تھے اور لوگ تھے, ان سب کو کریڈٹ جاتا ہے. بالکل, یہ کوئی ایک بندے کا تو فیصلہ نہیں تھا, سب کا فیصلہ تھا. ڈیفینیٹلی اس وقت ملک کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب تھے, تو اس کو یہ کریڈٹ تو آپ اسے آپ لے نہیں سکتے ہو. بہرحال یہ شروع جس وقت کیا گیا تھا, بھٹو کا دور تھا, تو یہ کریڈٹ ہم اس کو بھی دیں گے. اور اس کے بعد جس کی حکومت آئی, میں یہ ضرور کہوں گا کہ پاکستان کے جتنی پولیٹیکل لیڈرشپ رہی ہے, ان کی ایک بات آپ ان کے 100 اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن ایٹمی قوت یا میزائل آپ کا سسٹم یا ان چیزوں کے اوپر کسی حکومت نے کمپرومائز نہیں کیا, اور دل کھول کر انہوں نے اس چیز کو سامنے رکھ کر کیا. تو میرے خیال میں کہ تمام پولیٹیکل قیادت اور ساتھ تمام جو بھی وقت کے ساتھ لوگ آئیں اور گئے, سب کا کنٹریبیوشن ہے.
تو سب کو آج اگر پاکستان ایٹمی طاقت نہ ہوتا خدا نہ خواستہ تو ہماری پھر یہ پوزیشن دنیا میں نہ ہوتی. آج ہماری یہ جو وزن ہے، آج جو ہماری بات سنی جاتی ہے، یا ہندوستان جیسا ملک جو اپنے آپ کو بہت بڑی آبادی ہے ان کی اور بہت بڑا جو ہے نا ان کی معیشت ساری چیزیں، لیکن پاکستان کے مقابلے میں آپ نے دیکھا جو حال ہوا، تو اس میں یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ پاک نے ہم پہ کرم کیا کہ آج ہم ایٹویں قوت ہے. اور جن لوگوں نے اس پہ کنٹریبیوٹ کیا، بلکہ میں تمام پاکستانی قوم کو اس حوالے سے مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. رہ گیا جو آپ نے یہ بات کی ہے نا کہ ہندوستان کیا کر رہا ہے، ہندوستان اس وقت ان کے جو مودی کے حوالے سے ہے، میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ہندوستان اور مودی یہ دونوں ایک ساتھ مجھے آگے نظر نہیں آ رہے. اچھا، یا مودی ہوگا یا ہندوستان ہوگا. اب یہ ہندوستان کے جو اتنے عرب لوگ پڑھے ہوئے ہیں، یہ ان کو فیصلہ کرنا ہے. لیکن میرے خیال میں سمجھ وہاں پہ بھی آ چکی ہے کہ بھائی صاحب یہ بندہ ہمیں کہاں پہ لے کر جا رہا ہے، اور یہ کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ الیکشن کے لیے یہ سارے وارداتیں کراتا ہے تاکہ میں الیکشن جیت جاؤں، اور پھر الیکشن کے بعد اس کے بعد جو ہے نا وہ اور چند لوگوں وہاں کے جو بڑے سرمایہ دار ہیں اور بڑے جو کچھ لوگ ہیں وہ اس کو پیسہ دیتے ہیں. بیسکلی ایجنڈا وہی ہے RSS کا، ہندوتا کا. ٹھیک ہے، وہ ہندوستان جو اپنے آپ کو سیکولر دنیا میں ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا ایک زمانے میں، آج وہ ہندوستان RSS کا ہندوستان بن چکا ہے، مودی کا ہندوستان بن چکا ہے، ہندوتا کا پرچار کرنے والوں کا ہندوستان. ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ اجمل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.